اب اگر ایک خاتون کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو خاتون کے چند زاویے ہیں، چند وجہ ہے، چند ایسے زندگی کے برانچز ہیں کہ جسے ہمیں دیکھنا پڑے گا اور پھر اپنی زندگی سے اسے کمپیئر کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز اگر آپ دیکھتے ہیں تو بیٹی ہے۔ بیٹی کیسی ہے؟ بیٹی کا والدین سے رابطہ کیسا ہے اور والدین کا بیٹی سے رابطہ کیسا ہے؟ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پہلا کردار اگر کوئی خاتون دنیا میں آتی ہے تو وہ بیٹی بن کے آتی ہے۔ یہاں جب یہ بیٹی تشریف لائی تو وہ دور ہے کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے، جہاں پر خاتون کے کردار کو برا سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ اس معاشرے میں خدا نے اپنے حبیب کو بیٹی دی اور یہی کہا انا آتینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ کوثر تفاسیر کہتی ہیں یعنی کثیر ہے، یعنی اس میں برکت ہے اور ایسی ہے کہ دشمن تمہارا ابتر ہو جائے گا اور یہ سب چلتا رہے گا۔ آج آپ کے سامنے اگر دنیا میں گلستان کھلا ہوا ہے تو اسی کوثر کے وجود کی وجہ سے ہے۔ آج اگر یہ ذکر، یہ محفلیں، یہ مجلسیں ہیں تو آج اسی کوثر کے فرزندان کی مجلسیں ہیں، انہی کی اولاد کا ذکر ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ دنیا ہدایت کی طرف جو ہے وہ پلٹ رہی ہے۔ اس دور کے اندر کہ جہاں بیٹیوں کو برا سمجھا جائے، وہاں بیٹی جو ہے وہ بچپن سے اپنے بابا، اپنے وقت کے نبی کی رسالت کی بقا کے لیے کام کر رہی۔ معروف ہے مکہ کے اندر بھی جب لوگ رسول خدا کو تکلیف دیتے تھے، جبکہ بہت کم سن ہیں، چھوٹی ہیں، مگر اس کے باوجود اپنے بابا کا ساتھ دیتی ہیں، اپنے بابا کی مدد کرتی ہیں۔ شیب ابی طالب میں جہاں پر سینکشنز ہیں، تحریم لگی ہوئی ہے، پابندی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح وہ چند سال گزرے ہیں، مگر وہاں بیٹی اپنے والدین کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر والد بھی ایسے کہ جب بیٹی تشریف لاتی ہے تو والد کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ وہ یہ مقام صرف یہ نہیں کہ صرف بیٹی ہے، وہ بیٹی اس مقام پر ہے کہ خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا تھا تو میں فاطمہ کو اہتمام کرتا تھا۔ یعنی حور الانسیاء ہے، یعنی اس عالم سے بشر کے لبادے کے اندر ایک شخصیت روئے زمین پر اتری ہوئی ہے۔ اس مقام پر آپ سوچیں کہ کیسی تربیت ہوگی، کیا مقام ہوگا، والدہ کا مقام، والد کا مقام، خدا نے بھی کیا کردار بنایا۔ ایسا گلستان کا وہ گل، ایسا پھول بنایا کہ آپ اس کے اطراف میں دیکھیں تو ایسی شخصیتوں کی پرورش ہوئی ہے کہ کائنات پوری انہی شخصیت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوئی بیٹھی ہے۔ شوہر بھی ایسا کہ جس کے علم کے جیسا کوئی نہیں، جس کے تقوی کے جیسا کوئی نہیں، جس کے حلم کے جیسا کوئی نہیں۔ اسلام کی بقا کے لیے مولا کائنات کا کردار مخفی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب اولاد دی تو ایسی اولاد کہ سید الشباب اہل الجنہ، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کر دیا۔ بیٹیاں بھی دیں تو زینب و کلثوم جیسی کہ جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اب یہ آسان نہیں ہے کہ ایک اللہم صلی علی محمد۔ تو یہاں اگر ہم تھوڑا سا رک کر دیکھیں کہ ایک بیٹی کا کردار کیسا ہونا چاہیے، تو عزیزان محترم ہم اپنے گھروں کی طرف توجہ دیں۔ ہمارے گھروں میں بیٹی کا کردار کیسا ہے، یا ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ روایات یہی کہتی ہیں کہ اگر بیٹی ہو تو ایک ہفتے تک، کچھ دن تک اس کا نام فاطمہ رکھو، اس کو فاطمہ کے نام سے پکارو، اور اس کے بعد اس کا کوئی بھی نام تم نے رکھنا ہے تو رکھو۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ نام رکھیں گے تو اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مگر افسوس کہ ہم آج اتنے عقل اور اتنا سب کچھ کے باوجود بھی آج ہمارا معاشرہ ویسے ہی ہے۔ کسی کی بیٹیاں زیادہ ہوں تو ہمارے تانے ہوتے ہیں۔ مجھے بعض اوقات لوگ
یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنا افسوس ہوتا ہے کہ مطلب صرف ہماری بیٹیاں ہیں تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ خدا نے تم پر عذاب نازل کیا ہے کہ تمہاری بیٹیاں ہیں. نہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ معاشرہ ایسا ہی ہے. یہ تو جب تک کہ خوب انسان جو ہے وہ خود اس میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے. شاید میں بھی باتیں کروں اور ہو سکتا ہے کہ صرف میری بھی بیٹیاں ہوں تو انسان دیکھیں آپ کے سامنے معاشرے کا پریشر، گھر والوں کے پریشر، خاندان کے پریشر، جبکہ خدا نے اپنے حبیب کو، حبیب سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو جو سب سے بہتر ہو سکتا تھا خدا نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اور وہ ایک بیٹی دی ہے. لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں بیٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں عزیزان محترم. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ معاشرے میں اہل بیت کے ماننے والوں کے کردار زیارتوں پہ بھی جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، حج عمرہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن جب رویہ ان کا دیکھا جائے بیٹیوں کے ساتھ تو بڑا عجیب سا ہے. اور اس سے بڑھ کر زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی سے رویہ بہت اچھا ہے، لیکن جب دوسرے کی بیٹی گھر آتی ہے تو اس کے ساتھ رویہ انسان کا کیسا ہے. بہت ہے، منافقت ہے. انسان دو روح ہے، اور یہ آخری زمانہ اس لیے تو خطرناک ہے. انسان ظاہر میں کچھ اور ہے اور اندر سے جو ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ خطرناک ہے اس آخری زمانے کے اندر. تو بہرحال یہاں بہت ضروری ہے جانے تو روایات ہے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بیٹی گرے تو اس کو اٹھا لیا کرو، اور جب بیٹا گرے تو اسے سختیوں میں پلنے دو. کیوں؟ کیونکہ کل بیٹی کے نصیب کا پتہ نہیں کہ اس کے نصیب کیسے ہوں گے. خوب اگر آپ دیکھیں کہ بہرحال جب تک رسول خدا زندہ رہے تو بیٹی کو کوئی تکلیف ہونے انہوں نے نہیں دی. کس طریقے سے بیٹی کے ساتھ پیش آتے رہے، کتنی تلقین بیٹی کے لیے کرتے رہے، بیٹی کے دروازے پر کس طرح جاتے تھے، خوب یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ پہلی ذمہ داری بیٹی کی پرورش ہے. اور آج کے اس دور میں کہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑا خطرناک دور ہے، یہاں پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے والدین کی کہ ایک اچھی بیٹی معاشرے کو دینا، چاہے اس کی تربیت ہو، چاہے اس کی تعلیم ہو، چاہے اس کا اخلاق ہو، چاہے اس کا کردار ہو. آج یہ ہمارے اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب معاشرہ یا میں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے اگر کہیں جاتا ہوں تو میں سامنے والی بیٹی میں کیا تلاش کر رہا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ادھر آپ دیکھیں کہ جب مولا کائنات کی شادی ہوتی ہے اور جب ازدواج ہو جاتی ہے اور رسول خدا شادی کے بعد پوچھتے ہیں مولا کائنات سے کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو کیا فرماتے ہیں مولا کائنات کہ یا رسول اللہ میں نے خدا کی عبادت میں فاطمہ کو مددگار پایا. تو کیا آج اللہ اکبر یا رسول اللہ ہم کیا جب بیٹی کو ڈھونڈتے ہیں بیٹے کے رشتے کے لیے یا اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں، کیا ہم اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ کل وہ جب اپنے گھر جائے یا کسی کی بیٹی ہمارے گھر آئے تو کیا وہ خدا کی عبادت میں مددگار ہے یا نہیں ہے؟ ہم اتنے زیادہ مادے میں پھنس گئے ہیں، میٹلسٹک ورلڈ میں پھنس گئے ہیں، ہم تو ہر چیز مادے سے کمپیئر کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ عبادت کیسی ہے لڑکی کی، لڑکی کا حجاب کیسا ہے، لڑکی کا اخلاق کیسا ہے، لڑکی کا کردار کیسا ہے. اور نہ ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بھی بچی کی اچھی تربیت کریں. جب تک باطن پاک نہیں ہوگا بطن سے نکلنے والا بچہ وقت کے امام کی نصرت نہیں کرے گا. یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ بہرحال امام کو وہ چاہیے کہ جس کی ماں کی گود ایسی ہو جو بچپن سے اس کی ایسی تربیت کرے
کہ وہ اپنے وقت کے امام کے لیے قربانیاں دے سکے۔ دوسری چیز ایک خاتون کے کردار میں اس کا زوجہ ہونا، اس کا لائف پارٹنر ہونا، اس کا ہمسر ہونا ہے۔ جب ایک خاتون اپنے گھر میں جاتی ہے تو وہاں اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ شوہر اس کی پہلی ذمہ داری ہے، اس کی آنے والی نسل اس کی پہلی ذمہ داری ہے، اس کا وہاں کردار کیسا ہے۔ بیوی جب اپنے گھر میں جا رہی ہیں، آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے صدر اسلام کے اندر اتنی دولت، اتنے خزانے نہیں تھے۔ رسول خدا کے حالات بھی آپ کے سامنے تھے، مدینہ کے حالات، کس طریقے سے مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کرتے ہیں۔ جب بیوی کی شادی ہوتی ہے تو چند چیزیں ہیں کہ جو مولا کائنات کے گھر کے اندر ہیں۔ قریش کی خواتین نے خاتون اول کو طعنے دیے کہ اتنے آپ کے رشتے تھے، مگر آپ نے علی کا انتخاب کیا کہ جس کے گھر کی دیواریں بھی کچی ہیں، لیکن بیوی یہی فرماتی ہیں کہ میں نے علی سے بہتر شوہر کسی کو نہیں پایا۔ اب یہاں اللہم صلی علی محمد۔ تو آج کیا ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ جب وہ کل کو کسی کے گھر جائیں، اور مشکلات اور سختیاں تو سب کے لیے ہیں، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج ایک شخص ایسا ہے کل اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہوگی پریشانی ہے، زندگی ہے۔ تو مصیبتوں کے اندر کردار ادا کرنا اصل کردار ہے۔ جب انسان کے اوپر مشکل آئے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل کیفیت کیا ہے، اور اس کا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا رابطہ ہے، کتنا بہترین رابطہ ہے کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ جب مولا کائنات کو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں نہیں ہے تو فرماتے ہیں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ جو چیز آپ کے لیے سخت ہو میں آپ سے تقاضا کروں۔ یہ کردار آج معاشرے میں کہاں ہے؟ آج تو آپ کے سامنے ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے بھی پبلک کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ مشکلات میں، قرضوں میں دبا ہوا چلا جاتا ہے، لیکن آج آپ کے سامنے یہ سب پہلی تربیت کے اثرات جو ہیں وہ زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی خاتون کا شوہر کردار اس کا اچھا نہ ہو، اخلاق اس کا نہ۔ صدر اسلام گزرنے کے بعد کسی ایک خلیفہ کے دور کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک وزیر تھا، گزر رہا تھا کہیں سے عرب کے ریگستان سے، تو شدید رستے میں اس کو پیاس لگی، دیکھا اس نے ایک جگہ خیمہ لگا ہوا ہے، اور وہاں دیکھا تو ایک عرب خوبصورت سی خاتون تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سے تقاضا کیا اس نے پانی کا، اس نے کہا پانی نہیں ہے، دودھ ہے، اگر پینا ہے تو پی لو۔ اس کو دیا گیا۔ بہرحال اس نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پہ آیا، عمر بھی زیادہ ہے، شکل بھی اچھی نہیں ہے، اترتے ہی اس کا اخلاق کتنا برا، مگر یہ خاتون مجھے پینے کو پانی نہیں دے رہی تھی، مگر وہ پانی لے کر اس کے پاؤں کو دھو رہی ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ بعد میں نے اس خاتون سے بولا کہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور اس شوہر کو دیکھو، اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہے اور تم اس کے لیے اپنے آپ کو۔ تو کہا مگر تم نے رسول خدا کی حدیث نہیں سنی کہ جو خاتون اپنے شوہر کے اخلاق کو برداشت کرتی ہے خدا اسے قیامت میں کتنی جزا دے گا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ بہرحال آج معاشرے میں دونوں طرف ایسے ہی ہے، دونوں کو بہرحال، آج تو معاشرہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں میاں بیوی میں ناراضگی ہو تو شام تک معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا، ابھی تو ناراضگی ہو تو شام تک تو اپنے گھر جا چکی ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ کمیونیکیشن، یہ موبائل ہے، تو یہاں ایک پرابلم ہوتی ہے 10-15 لوگوں کو ویسے ہی پتہ چل جاتی ہے۔ ذہن محترم، خوب تربیت ہے، اخلاق ہے، بہرحال انسان ہے، معصوم تو نہیں ہے، خطا تو ہوگی، آواز بھی بلند ہوگی، اور بہرحال معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے فرسٹریشن ہے، اضطراب ہے، 100 چیزیں ہیں۔